بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرامت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا اور نشان بھی نہ رہا۔ شکم مادر میں کیا ہے؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ حدیث کے بارے میں حضرت علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ اب قبل از وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رحلت کروں گا، اس لیے بوقت وصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ دوم یہ کہ حاملہ کے شکل میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا وقت سے پہلے کر دینا بلا شبہ و بلا یقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عظیم الشان کرامتیں ہیں۔ مارے زلزلہ ختم ہو گیا۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب الشامل میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے اور ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں زمین پر ایک درہ مارا اور بلند آواز سے فرمایا، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ آپ کا فرمان جلالت شان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ گستاخی کی سزا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا تو میں نے ایک شخص کو بارہا یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے یہ کہا، اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا تو میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیرے دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعائیں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں آج تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اب میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم و شرمسار ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ والوں کی بے ادبی اور گستاخی کی لعنت سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوبوں کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و احترام کی توفیق بخشے، آمین۔ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔
روایت میں ہے کہ ایک حبشی غلام جو امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا انتہائی مخلص محب تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القرا سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے امیر المومنین و یعصوب المسلمین داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زوج بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابن القرا نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر عزا و اکرام و مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے اس کا تذکرہ کیا تو امیر المومنین نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چپکا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن